الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیے ہم سب مل کر ہمارے پیارے آقا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر آپ نے درود و سلام میں شامل ہونا ہے۔ بلند آواز سے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر لیے حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے زیر و زبر۔ جی ہاں، وہی پروگرام جس کا آپ کو رہتا ہے انتظار، اور آج ہے ہمارے پروگرام کا 15واں ایپیسوڈ، اور آج ہمیں تلاش ہے اپنے 15ویں بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی۔ آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف اسکول سے 6 اسٹوڈنٹ شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنی تیاری کر کر آیا ہے اور آج کے ہمارے پروگرام کا ونر کون قرار پاتا ہے۔ تو آئیے بلا تعطل بڑھتے ہیں بچوں کی جانب اور جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے اور کتنی تیاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جناب، بتائیے کتنی تیاری کر کر آئے ہیں؟ بہت تیاری کر کے آئے۔ تو کس نے ہونا ہے زبر اور کون ہوگا زیر؟ سب ہوں گے زبر۔ اگر آپ سب زبر ہوئے تو پھر ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گی نا، کیونکہ ہم نے تو مقابلہ کروانا ہے اور ایک بچے کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو جس کی پرفارمنس بیسٹ ہوگی وہی آج زبر ہوگا اور باقی ایک ایک کر کے زیر ہوتے چلے جائیں گے۔ کوشش کیجئے گا کہ زبر ہونے والوں میں آپ شامل ہو جائیں، اور آپ کی تیاری، آپ کا کانفیڈنس یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے زبر ہونا ہے یا زیر۔ تو آئیے بلا تعطل بڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج کس اسکول سے کون ہمارے ساتھ شامل ہے۔ جی بیٹا۔ میرا نام محمد سلیط رضا تاری اور میں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کی کلاس 5 میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سلیط رضا اتاری ہمارے پہلے بھی کسی پروگرام میں آپ آئے ہیں؟ جی زیر و زبر میں آئے ہیں؟ جی، پچھلے رمضان میں؟ پچھلے رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اس بار میں امید کرتا ہوں کہ اچھی تیاری کر کر آئے ہوں گے۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام سید شاہین رضا ہے، میں الحرم اسلامک ماڈرن اسکول سے پڑھتا ہوں، میں 6 کلاس میں ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرا نام حسین ارشد ہے، میں ڈویژن اسکول میں پڑھتا ہوں، میں 6 کلاس میں ہوں۔ ڈویژن اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، 6ٹھی کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد سفیان ہے، میرے اسکول کا نام پرویکٹیو اسکولنگ سسٹم ہے، میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ پرو ایکٹیو اسکول سے شامل ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی میرا نام محمد سلیمان ہے، میں ایکسس اسکولنگ سسٹم میں پڑھتا ہوں اور میں 5ویں جماعت میں ہوں۔ ماشاءاللہ، 5ویں کلاس کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آخری کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد فرقان ہے، میں الزہرا اکیڈمی سے پڑھتا ہوں، میں 8 کلاس میں ہوں۔ ماشاءاللہ، الزہرا اکیڈمی سے تعلق ہے، 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سارے ہی بھرپور تیاری کر کر آئے ہوں گے۔ بڑھیں گے ہم بلا تعطل اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب اور شروع کریں گے اپنا پہلا راؤنڈ۔ جی پہلے راؤنڈ میں 180 سیکنڈز کا کاؤنٹر چلایا جائے گا، آپ سے سوالات کیے جائیں گے، جتنے جلدی آپ سوالات کے جوابات دیں گے اتنے زیادہ سوالات میں آپ سے کر پاؤں گا، کیونکہ ہمارے پاس پہلے راؤنڈ میں 3 منٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے ہر صحیح جواب پر ہم آپ کو دیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس بھی لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر گین کریں گے، اور سوال کا جواب وہ دے گا کہ جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے بزر رکھی ہے، سوال سنتے ہی جواب آئے تو آپ نے بزر پریس کرنی ہے اور ہمیں جواب دینا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال۔ کاؤنٹر شروع کیجئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتائیں۔ جی بزر بجائی ہے شایان نے۔ صدیق اور عتیق۔ صدیق و عتیق، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی بتائیے وطر کی نماز کیا ہے؟ جی سلیمان۔ واجب۔ وطر کی نماز واجب، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جی محمد فرقان۔ خواجہ غریب نواز۔ جلدی کریں گے، 3 2 1 سب مل کر جواب دیں گے۔ جی آپ کا مزار اجمیر شریف میں ہے، فرقان سے غلطی ہو گئی ہے، 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟
बजर बजाई है शायान ने, गारे हिरा में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम के पहले 4 अजीम खुलफा को इस्लामिक हिस्ट्री में क्या कहा जाता है? सलीत। खुलफाए राशिदीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब बताएं। मोहम्मद फुरकान। फारूक। फारूक आजम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। छींक आने पर क्या कहना सुन्नत है? जी सुफियान जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। फिर ये बताइए कि छींकने वाला अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फिर रिप्लाई में क्या कहना चाहिए? सुलेमान। यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सिद्दीका किस अजीम खातून का लक़ब है? जी बजर बजाई है शायान ने। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक का लफ्ज है इन्नी, इसका माना बताएंगे। जी बजर बजाई है सलीत ने। बेशक मैं। बेशक में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे अजीम मस्जिद कौन सी है? शायान। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले जी ये बताइए कि हजर अस्वद कहां से आया? जी जवाब देंगे फुरकान। जन्नत से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। जवाब देंगे मोहम्मद शायान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब ये भी सही है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? मोहम्मद सुफियान। अबू कासिम। सुबह। अबुल कासिम। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन नबी किस महीने की किस तारीख को मनाई जाती है? सलीद जवाब देंगे। 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल। जवाब ये भी सही है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? मोहम्मद सुफियान। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सूरह जिन कुरान पाक के किस पारे में है? बजर बजाई है उसैद ने। 29वें। 29वें पारे में। जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। फिर बताइए सूरह रहमान किस पारे में है? जी फुरकान जवाब देंगे। 27वें पारे में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी 3 मिनट का काउंटर पूरा हुआ। बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की जानिब और जानेंगे कि पहले राउंड के आखिर में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। सलीत ने पहले राउंड में लिए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। शायान के हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उसैद ने लिए हैं पहले राउंड के आखिर में 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सुफियान ने लिए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सुलेमान के हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद फुरकान के भी हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है पहले राउंड में। इसी तरीके से आपने कोशिश करके आगे भी बढ़ना है। और अब बारी है हमारे अगले राउंड की। अगला राउंड होगा हमारा एक्टिविटी राउंड। राउंड नंबर है 2। बारी है हमारे दूसरे राउंड की। और दूसरा राउंड होता है हमारा बड़ा ही मजेदार राउंड, क्योंकि इस राउंड में बच्चों ने तलाश करने होते हैं हिडन कार्ड्स। हमने छुपा रखे हैं बॉल पीट के अंदर 18 कार्ड्स जिनकी इन्होंने तलाश करनी है। और इनके पास टाइम होगा 60 सेकंड्स का। 60 सेकंड्स में जिसने जितने ज्यादा कार्ड्स तलाश किए उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाब देने के लिए। कौन कौन आएगा इस राउंड में? मैं। सभी आना चाहते हैं? चलें तो जनाब जल्दी से आ जाइए। फिर बच्चे आ चुके हैं बॉल पिट के सामने और इनका टाइम शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स का टाइम है। आपने कार्ड्स तलाश करने हैं। जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स उसके पास उतने ज्यादा चांसेस सवालात के जवाबात देने के। कोशिश करें बेटा बॉल नीचे ना गिरे, इसका ख्याल रखें। बॉल नीचे नहीं गिरानी है और एक दूसरों के हाथ से कार्ड्स भी नहीं छीनने हैं। इस राउंड में बच्चों का इम्तिहान लिया जाता है, इनके आईक्यू लेवल का, इनकी स्पीड का, इनकी जहानत का और इनकी फुर्ती का। जल्दी करेंगे, आधा वक्त गुजर चुका है। फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। जल्दी। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। स्टॉप। शाबाश। चलें जी, सारे बच्चे पहुंचेंगे अपने अपने पोडियम पर और हम चलेंगे अपने पोडियम पर
اور جانیں گے کہ کس نے کتنے کارڈز حاصل کیے ہیں. اس بار تو کافی ایکٹیویٹی دکھائی ہے بچوں نے. جی سلیت, کتنے کارڈز؟ 4 cards. 4 کارڈز تلاش کیے ہیں. ماشاءاللہ سلیت رضا نے تو بہترین ایکٹیویٹی دکھائی ہے. سلیت رضا باری باری کارڈ نمبر شو کریں گے بیٹا. Card number 2. کارڈ نمبر 2 سے سوال ہے آپ کے لیے. صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً کتنی ہے؟ 1,24,000. کم و بیش 1,24,000. جواب درست دے دیا ہے. اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. Number 5. کارڈ نمبر 5. آپ نے بتانا ہے کہ قرآن پاک میں کتنے انبیاء اکرام کے نام موجود ہیں؟ 27. 27. جواب درست دے دیا ہے. جی نیکسٹ. Number 8. کارڈ نمبر 8. شب معراج کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ Rajab. رجب المرجب. جواب درست دے دیا ہے. جی شو میں نیکسٹ کارڈ. 17. کارڈ نمبر 17. بتائیے انگریزی سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. 365. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے شایان کی. شایان, how many cards you have? 1. Only one. Show me your card. 15. کارڈ نمبر 15. کارڈ نمبر 15 سے سوال ہے. ابھی میں نے انگریزی سال کا ذکر کیا. آپ بتائیے کہ کتنے اسلامی مہینوں کا چاند دیکھنا یعنی تلاش کرنا واجب ہے؟ 5. جی 5 اسلامی مہینے ہیں جن کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے. وہ مہینے ہیں شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المکرم, ذوالقعدۃ الحرام, ذوالحجۃ الحرام. ان 5 اسلامی مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے, یعنی کسی ایک نے بھی دیکھ لیا تو سب پر سے یہ واجب ادا ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے اسید کی. اسید بتائیں گے کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ 4. 4 کارڈز ہیں. ارے ماشاءاللہ. چلیں کارڈ باری باری شو کریں. Card number 3. کارڈ نمبر 3. احادیث قدسیہ کی تعداد کتنی ہے؟ جلدی کریں گے. 5 4 3 2 1. 350. آپ نے کہا 350 جبکہ صحیح جواب ہے 200 سے زیادہ. غلطی ہو گئی ہے, اسے سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. چلیں جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں. کوئی بات نہیں, آپ کے پاس بہت سارے کارڈ ہیں. کارڈ نمبر 9. بتائیے سورہ انعام قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 7ویں پارے میں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں اگلا کارڈ نمبر بتائیے. 11. کارڈ نمبر 11. کارڈ نمبر 11 سے سوال ہے سورہ حجر میں کل کتنی آیات ہیں؟ 5 4 3 2 1. آپ نے کہا 27 جبکہ صحیح جواب ہے 99. غلطی ہو گئی ہے. ایک مرتبہ پھر 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. چلیں جی پہلی باری میں نمبر مائنس کروائے, پھر نمبر لے لیے, پھر مائنس کروائے, اس بار پھر لے لیجئے گا, ہم آپ کو دے دیں گے لیکن صحیح جواب دینا ہوگا آپ کو. کارڈ نمبر بتائیں گے. 18. کارڈ نمبر 18. چلیں تو پھر بتائیے ایک مہینے میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 4. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے محمد سفیان کی. جی سفیان, how many cards you have? 3. 3 cards. Show me one by one. 7. اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5 4 3 2 1. جی کون بتائے گا؟ میں چلیں سفیان نے جواب دیا 6. آپ سب کا کیا جواب ہے؟ 5. جی اولو العزم رسولوں کی تعداد 5 ہے جن میں شامل ہیں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غلطی ہوئی ہے سفیان سے, نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. 12. کارڈ نمبر 12 سے سوال ہے آپ کے لیے قوم سمود کا واقعہ سورہ حجر کی کون سی آیت نمبر سے شروع ہوتا ہے؟ وہ آیت نمبر بتانی ہے آپ نے. تیاری کمزور ہے سفیان کی, لگتا ہے ایسا ہے. 5 4 3 2 1. جی شایان, آیت نمبر 39. آپ نے کہا آیت نمبر 39. اچھا ہوا یہ سوال آپ سے نہیں ہوا, ورنہ آپ کا اسکور بھی مائنس ہو جاتا, کیونکہ صحیح جواب ہے قرآن پاک کی سورہ حجر اور آیت نمبر ہے 80. غلطی ہوئی ہے سفیان سے, نمبر مائنس کیے جائیں گے.
जी अगला कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। 16 कार्ड नंबर 16। कार्ड नंबर 16 से सवाल है, रबीउल अव्वल का महीना इस्लामिक महीनों में किस नंबर पर आता है? तीसरे। आपने कहा तीसरे, मेरे पास जवाब था थर्ड, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, 10 पॉइंट्स का तो इजाफा किया सुफियान ने अपने स्कोर में। बारी है सुलेमान की। जी सुलेमान, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 2 कार्ड्स शो करेंगे बेटा। 4 कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4 से सवाल है, कितनी अहकाम दीन की हदीसें हिफ्ज करने वाले को अल्लाह पाक कयामत के दिन फकीह उठाएगा? 40। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 13 कार्ड नंबर 13 से सवाल है, रमजानुल मुबारक की कौन सी तारीख को फतह मक्का का वाकया हुआ? बहुत आसान सवाल। 12 आपने कहा 12, गलती हो गई है सुलेमान से। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की। कितने कार्ड्स हैं बेटा आपके पास? 3 कार्ड्स शो करेंगे बारी बारी। नंबर 1 कार्ड नंबर 1 से सवाल है, दिन भर की 5 नमाजों में फर्ज रकातों की टोटल तादाद कितनी है? 17 जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर 6 कार्ड नंबर 6। रमजान मुबारक के 30 रोजों में अगर हम रोज 3 पारे पढ़ें तो 30वें रोजे तक हम कितने कुरान पाक पढ़ लेंगे? 3 आपने कहा 3, यानी 3 कुरान पाक। नाज़रीन गौर करें, कितना आसान अमल है। रोजाना सिर्फ 3 पारों की तिलावत करनी है और एंड ऑफ द मंथ हम 3 कुरान पाक की तिलावत कर लेंगे। अल्लाह करीम हमें तिलावत कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला कार्ड नंबर बताएंगे बेटा। 10 कार्ड नंबर 10। कुरान पाक में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कितनी बार आया? 4 मरतबा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे दूसरे राउंड के बाद किसने कितने पॉइंट्स लिए हैं। दूसरे राउंड में सलीत ने लिए हैं 40 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर है 70 पॉइंट्स। शायान ने लिए हैं 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर बना 60 पॉइंट्स। उसैद ने इस राउंड में कोई नंबर नहीं लिए, इनका स्कोर है 10 पॉइंट्स। सुफियान ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं, 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। सुलेमान ने भी इस राउंड में कोई नंबर लिए नहीं और इनका टोटल स्कोर बनता है 20 पॉइंट्स। फुरकान ने इस राउंड में लिए हैं 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। बारी है हमारे अगले राउंड की और अगला राउंड है हमारा तीसरा राउंड, मगर याद रहे ये राउंड है हमारा एलिमिनेशन राउंड। जी इस राउंड में जिसके नंबर कम होंगे वो बच्चा हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा। लिहाजा आप सब ने बड़े ही ध्यान से हमारे साथ आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा सही जवाब दें ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सकें। इस राउंड में आपको हम बारी बारी दिखाएंगे वर्ड्स, आपने उन अल्फाजों को अपने जहन में बिठा लेना है, याद कर लेना है। फिर एक ऐसा सवाल दिखाया जाएगा कि जिसमें एक वर्ड मिस होगा, आपने अपने पास से उस सवाल को कंप्लीट करना होगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको स्कोर सेम दिया जाएगा, यानी +10, और अगर गलत जवाब दिया तो -10। शुरू करेंगे, पहला सवाल होगा सलीत रजा से। सलीत रजा के लिए देखते हैं स्क्रीन पर अल्फाज क्या हैं। पीना, अच्छी बात, बोलना, खाना, कुरान। चलें जी, बच्चे मेरे से पहले पढ़ रहे हैं, देखते हैं सलीत के लिए सवाल क्या है। एक हदीस पाक के मुताबिक तुम में बेहतर वो है जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। बताइए जवाब क्या होगा? कुरान पाक। कुरान पाक। जी जवाब दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। अल्लाह हमें ये सआदत नसीब फरमाए। बारी है शायान के लिए अल्फाज देखने की। जी शायान। हैरानी, परेशानी, नादानी, जल्दबाजी, चोट। चलें जनाब, देखते हैं सवाल क्या है। शैतान की तरफ से क्या होती है? जल्दबाजी। आपने कहा जल्दबाजी। देखते हैं कि शैतान की तरफ से क्या होती है। जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी उसैद के लिए अल्फाज दिखाइए। घर, सफर, इबादत इलाही, नौकरी, गाड़ी। चलें जी सवाल भी दिखाइए। जिंदगी किसके बगैर नामुकम्मल है? इबादत इलाही। आपने कहा इबादत इलाही। देखते हैं जवाब हमारे पास क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है सुफियान के लिए अल्फाज देखने की। सुफियान रेडी हैं आप? यस।
جی لڑائی، تنہائی، دوستی، دشمنی، ناراضی. چلیں جی دکھائیے، اتنی ساری آپ نے ناراضی بھی کروا دی ہے، لڑائی بھی کروا دی ہے. سوال کیا ہے؟ برے دوست سے کیا بہتر ہے؟ جلدی کریں گے بیٹا، جلدی سے کوئی بھی لفظ بتا دو. جی تنہائی. آپ نے کہا تنہائی. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب، باری ہے سلیمان کی، اور سلیمان کے لیے الفاظ دکھائیں گے اسکرین پر. 24 سال، 30 سال، 26 سال، 25 سال، 22 سال. مجھے امید ہے ان میں سے کوئی عمر آپ کی نہیں ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. نکاح کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 22 سال. آپ نے کہا 22 سال. کافی سوچ کر جواب دیا ہے. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے فرقان کی. فرقان کے لیے الفاظ مغرب، ظہر، عصر، فجر، عشاء. جی سوال دکھائیے. کس نماز میں جن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے تھے؟ فجر کی نماز میں. آپ نے کہا فجر کی نماز میں. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک سوال سب سے ہو چکا. باری ہے ایک ایک اور سوال کرنے کی. سلید کے لیے الفاظ دیکھیں گے. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. چلیں جی دیکھتے ہیں سوال کیا آتا ہے. کتنے سال؟ جنت کی خوشبو کتنی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ 500 سال میں. دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ ہمیں جنت میں جانا بھی نصیب فرمائے. آمین. آمین. جی باری ہے شایان کی، اور شایان کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. اللہ، شیطان، فرشتے، بندے، جن. جی سوال دیجئے. وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. جی جواب دکھائیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے شایان نے اپنے اسکور میں. باری ہے اسید کی. اسید کے لیے الفاظ دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا آتے ہیں. ابو جہل، عتبہ، ابو لہب. جی جناب دیکھیں گے اسکرین پر سوال کیا ہے. کس کافر کو میلاد مصطفیٰ منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف کی جاتی ہے؟ ابو جہل. آپ نے کہا ابو جہل. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. نہیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. جی باری ہے محمد سفیان کی. پانی، روٹی، پراٹھا، جو، کھجور. چلیں جی سوال دیجئے. بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور. آپ نے کہا کھجور. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. جی کھجور بہترین سحری ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے سلیمان کی. سلیمان کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. ام المساکین، سردار، معزز، مکرم. جی سوال بھی دکھائیے. ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ معزز. آپ نے کہا معزز. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. نہیں جی غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا ام المساکین. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے فرقان کی. فرقان کے لیے الفاظ دکھائیے. شریر، ابلیس، مسوت، خناس. دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. جو شیطان لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، بتائیے اس کا نام کیا ہے؟ مصوت. آپ نے کہا مسوت. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. یاد رہے اسکور جاننے کے بعد ایک بچے نے ایلیمنیٹ ہونا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ یقیناً جس کے نمبر کم ہوں گے اس کو ہی پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونا ہوگا، زیر ہونا ہوگا. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تیسرے راؤنڈ میں سلیت نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 90 پوائنٹس. سبحان اللہ. شایان نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور بنا 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسید نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں لیے. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. سفیان نے لیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور بنا 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. سلیمان نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں لیے مگر اسکور ان کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. فرقان نے لیے ہیں اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 70 پوائنٹس. سبحان اللہ.
اسکور بتانے سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ جس کے پوائنٹس کم ہوں گے وہ بچہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا، اور اسکور بورڈ نے بتایا ہے کہ اسید کے نمبر سب سے کم ہیں، ان کا اسکور ہے 10 پوائنٹس، لہٰذا اسید کو ہم سے رخصت ہونا ہوگا۔ زیرو زبر اسید کے ساتھ یہ خوبصورت سا تحفہ جائے گا جو اسید بھائی کو ہماری یاد دلائے گا۔ جی اسید بھائی آئیں گے اور اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ ماشاءاللہ، اگلی مرتبہ جب بھی آئیں گے اچھی تیاری کر کر آئیں گے، آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ زیرو زبر جی ناظرین، اسید ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں۔ چوتھے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں 5 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کروانا ہے ہم نے چوتھے راؤنڈ کا مقابلہ، مگر ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم تیسرے راؤنڈ تک کا اسکور اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے ہیں اور چوتھا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اسکور کو 0-0 کر دیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہی فیصلہ کرے گا کہ کس نے ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ کا حصہ ہونا ہے اور کس نے ہمیں چوتھے راؤنڈ کے بعد چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اس راؤنڈ میں آپ لوگ زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ رہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے یہی چانس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر گین کریں، اور نمبر گین کرنے کے لیے آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ آپ سے سوالات ہوں گے، اس بار جواب دینے کے لیے آپ کو میں 3 آپشن دوں گا۔ جو صحیح آپشن کو چوز کرے گا اس کو ہم دیں گے 10 پوائنٹس، اور جس نے غلط آپشن کو چوز کیا اس سے واپس لے لیے جائیں گے 10 points. جی۔ تو آپ نے نمبر لینے ہیں یا دینے ہیں؟ جی، جو نمبر زیادہ لے گا وہ زبر رہے گا اور جو نمبر کم لے گا وہ زیر ہو جائے گا۔ کس کس نے زیر ہونا ہے؟ کسی نے نہیں ہونا؟ چلیں جناب، زبر رہنے کے لیے کارکردگی دکھانی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو جوابات دینے ہوں گے۔ آپ کے پاس چانس ہے، آپ زیادہ سے زیادہ نمبر گین کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ راؤنڈ بھی ہمارا بزر راؤنڈ ہے۔ جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر ہیں، آپ شیئر کریں اور آپ نے بھی ہمیں آپشن بتانے ہیں کہ کون سا آپشن درست ہے۔ چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں؟ بزر بجائی ہے سلیت نے۔ سلیت کے لیے آپشنز ہیں: آپشن 1 حضرت اسحاق علیہ السلام، آپشن 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپشن 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ناظرین جواب دیجئے، آپ کے نزدیک کون سا آپشن درست ہے؟ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے کہا، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے صحیح مسلم تالیف فرمائی؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے سلیت نے۔ سلیت کے لیے آپشنز ہیں: آپشن 1 سلیمان بن اشعث رحمت اللہ تعالی علیہ، مسلم بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ، یا محمد بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو رونے کی وجہ سے مشہور ہیں؟ جی، بزر بجائی ہے شایان نے۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس: آپشن 1 حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن 2 حضرت نوح علیہ السلام، آپشن 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ بزر بجائی ہے سفیان نے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس: آپشن 1 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، آپ بھی سوشل میڈیا پر ہمیں جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ۔ آپشن 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے پین یعنی قلم سے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا؟ جی، بزر بجائی ہے فرقان نے۔ آپشنز ہوں گے آپ کے پاس: آپشن 1 حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن 2 حضرت آدم علیہ السلام، آپشن 3 حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ نے کہا آپشن 1 حضرت ادریس علیہ السلام، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سے صحابی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کے حوالے سے مشہور ہیں؟ بزر بجائی ہے شایان نے۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس: آپشن 1 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوگا بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا. ٹھیک ہے, کسی صحابی کا نام ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہ, اور اگر صحابیہ یعنی فیمیل لیڈیز کا نام ہوگا تو پھر کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا. چلیں جی, قرآن کریم میں مردہ زندہ کرنا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بیان ہوا؟ بزر بجائی ہے سلیت نے. آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپشن 2 حضرت ایوب علیہ السلام, آپشن 3 حضرت یونس علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. جی جناب, باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اس بار کس نے جواب دینا ہے؟ میں نے. تو پھر بزر بجانی ہوگی آپ نے. سلطان الہند کس بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے شایان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, یا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ غریب نواز. آپ نے کہا خواجہ غریب نواز, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے. ناظرین سوشل میڈیا پر بتائیے آپ کے نزدیک ان کا جواب درست ہے یا غلطی کر گئے ہیں. ہمارے کنٹیسٹنٹس کا کیا کہنا ہے؟ صحیح ہے. جی, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھے؟ جی, بزر بجائی ہے سلیمان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت یوسف علیہ السلام, آپشن 2 حضرت یونس علیہ السلام, آپشن 3 حضرت ہود علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی محترم خاتون ہے جن کے پاس بے موسم کے پھل کرامت کے طور پر آتے تھے؟ جی, بزر بجائی ہے سفیان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 بی بی مریم, آپشن 2 بی بی فاطمہ, آپشن 3 بی بی حوا. بی بی مریم. آپ نے کہا بی بی مریم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کون سا دشمن رسول اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں ڈوب کر غرق ہوا؟ بزر بجائی ہے شایان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 نمرود, آپشن 2 فرعون, آپشن 3 جالوت. فرعون. آپ نے کہا فرعون. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. راؤنڈ 4 کا آخری سوال, اور اس سوال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس نے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے اور کس نے زیر ہو جانا ہے. کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بہت بڑی کشتی تیار کی؟ بزر بجائی ہے فرقان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت آدم علیہ السلام, آپشن 2 حضرت صالح علیہ السلام, آپشن 3 حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ چوتھا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. دیکھیں گے کہ چوتھے راؤنڈ کے بعد کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا. سلیت کا چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہے 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. شایان نے لیے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. سفیان کے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. سلیمان نے لیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور فرقان ہمارے ساتھ موجود ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. پہلے ہی عرض کی تھی کہ جس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہمارے پروگرام سے رخصت ہو جائے گا. سلیمان ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں دیکھ رہا تھا آپ بزر نہیں بجا رہے تھے, کیا وجہ تھی؟ کچھ سوال نہیں آ رہے تھے اور کچھ میں آخری میں. تو میں آپ کو جواب دینے کے لیے آپشنز دے تو رہا تھا. زندگی میں ٹرائی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ اگر ٹرائی کرتے تو آج آپ آگے بڑھ جاتے. زیرو زبر ماشاءاللہ, یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر. جی, ہم پہنچ چکے ہیں 5ویں راؤنڈ میں, اور 5واں راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا فلپ بورڈ راؤنڈ. اس راؤنڈ میں بھی اسکورنگ سیم رہے گی. +10 -10 صحیح جواب دینے والوں کو نمبر پلس کیے جائیں گے, اور جو غلطی کریں گے ان کے نمبر کو مائنس کر لیا جائے گا. یاد رہے کہ اس میں بچوں نے بول کر نہیں بلکہ ہمیں دکھا کر جواب دینے ہیں. فلپ بورڈ پر لکھا ہے جی ہاں جی نہیں. ان کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی جس کا انہوں نے جواب دینا ہوگا. شروع کریں گے ہمارا 5واں راؤنڈ. 5ویں راؤنڈ کی پہلی بات ذرا دھیان سے سنیے گا. حمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا. بتائیے جواب کیا بنے گا, جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے.
شایان سے غلطی ہوئی ہے، نمبر مائنس کیا جائے گا۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں بچوں نے کہا جی ہاں، سب کا جواب درست ہے۔ سورہ حمزہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی چاروں نے کہا جی نہیں، اور سب کا جواب بالکل درست ہے، کیونکہ سورہ حمزہ 29ویں نہیں بلکہ 30ویں پارے میں ہے۔ اگلا سوال، سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں بچوں نے کہا جی ہاں، اور سب کا جواب بالکل درست ہے۔ سورہ ملک کا ایک نام سورہ مجادلہ بھی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ دو نے کہا جی نہیں، دو نے کہا جی ہاں۔ جن دونوں نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، سلیت اور شایان کے اسکور مائنس ہوگا۔ سورہ ملک یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، اسی لیے اس سورت کو سورہ مجادلہ کہا جاتا ہے۔ سفیان اور فرقان کا اسکور پلس کیا جائے گا۔ سورہ ملک کا ایک نام سورہ شافعہ بھی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ دو نے کہا جی ہاں، دو نے کہا جی نہیں۔ جن دونوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ شایان اور فرقان سے غلطی ہوئی ہے، نمبر مائنس کیا جائے گا۔ کیا شان ہے قرآن پاک کی اس سورت کی، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، اسی لیے اس سورت کو سورہ شافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مدنی سورت ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ تین بچوں نے کہا جی نہیں، ایک نے کہا جی ہاں۔ جن تینوں نے کہا جی نہیں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ فرقان سے غلطی ہوئی ہے، نمبر مائنس کیا جائے گا۔ سمیعن قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے سننے والا، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی ہاں، سب کا جواب درست ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فتح میں بیت رضوان کا ذکر ہے، جواب بتائیں گے جی ہاں یا جی نہیں؟ تین بچوں نے کہا جی ہاں، ایک نے کہا جی نہیں۔ جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ فرقان سے غلطی ہوئی ہے، نمبر مائنس کریں گے۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، بتائیے جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی نہیں، سب کا جواب بالکل درست ہے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی چاروں نے کہا جی ہاں، سب کا جواب درست ہے۔ سورہ فلق سے پہلے سورہ ناس آتی ہے، بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جن دو نے کہا جی نہیں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سفیان اور فرقان سے غلطی ہوئی ہے، نمبر مائنس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اسکور بورڈ دیکھیں گے اور جانیں گے کون زیر ہو کر گھر گیا۔ سلیت رضا نے 11 صحیح سوالات دیے، ایک میں غلطی کی، ان کا اسکور بنا 100 پوائنٹس۔ شایان نے 9 صحیح جوابات دیے، 3 میں غلطیاں کی ہیں، ان کا اسکور بنا 60 پوائنٹس۔ سفیان نے بھی 11 سوالات کے صحیح جوابات دیے، ایک میں غلطی کی ہے، ان کا اسکور بنا 100 پوائنٹس۔ فرقان نے 8 صحیح جوابات دیے اور 4 میں غلطیاں کی ہیں، ان کا اسکور بنا 40 پوائنٹس۔ اوورال سب کی پرفارمنس بڑی زبردست رہی، مگر یقیناً ایک کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے، کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اور اس بار اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ فرقان بھائی ہم سے ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں۔ زیرو زبر آئیں گے بیٹا اور اپنا تحفہ وصول کریں گے۔ ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس دکھائی آپ نے، یہاں تک پہنچے، اللہ کریم آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف۔ زیرو زبر جی ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے چھٹے راؤنڈ میں، اور چھٹا راؤنڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے 3 کنٹیسٹنٹ۔ جی ہاں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں 3 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کروانا ہے ہم نے مقابلہ چھٹے راؤنڈ کا۔ مقابلہ کیا ہے؟ خوبصورت سی ایکٹیویٹی ہے۔ ان تختیوں کی ترتیب کو درست دینا ہوگا جن پر لکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام، قرآن پاک کی سورتوں کے نام اور قرآن پاک کے سپاروں کے نام۔ باری باری سب کو بلایا جائے گا، کلا نکالا جائے گا، جس کے نصیب میں جو آئے گا اس کی ترتیب کو درست کرنا ہوگا۔ 60 سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا۔ جو جتنی تختیوں کو اپنی جگہ پر درست رکھنے میں کامیاب ہو گیا اس کو
اتنے پوائنٹس دیے جائیں گے. تو شروع کریں گے ہمارا چھٹا راؤنڈ. پہلی باری ہوگی محمد سلید کی. سلید آئیں گے اور یہاں سے کرہ نکالیں گے. دیکھتے ہیں سلید کے نصیب میں کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے. ویسے تیاری کس کی ہے آپ کی؟ تیاری آپ کی صورتوں کی اور پاروں کی ہے. چلیں جی، آپ نے جو قرآن نکالا ہے وہ کیا ہے میں بھی سامنے ہی پڑھوں گا. قرآن پاک کے پاروں کے نام. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سلید کتنے پاروں کی ترتیب کو درست لگا سکتے ہیں. وقت بڑی سپیڈ سے گزر جاتا ہے. کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے اور پہلے قریب قریب کی تختیوں کو اس کی جگہ پر لگاتے جائیں اگر آپ کو یاد ہے تو. جی ویسے کیا لگتا ہے شایان، کتنی تختیوں کو سلید درست کر پائیں گے؟ اچھا، سفیان کو لگتا ہے ساری تختیوں کو درست کر لیں گے. ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بھی ہمیں جواب دیجئے. سوشل میڈیا پر اگر آپ کہیں پر بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر موجود ہیں ہمارے اس پروگرام کو شیئر بھی کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ سلید آپ کے حساب سے کتنی تختیوں کو ترتیب دے دیں گے. ہر تختی کو صحیح جگہ پر لگانے کے ہم انہوں دیں گے 10 پوائنٹس. آپ کے حساب سے کتنے پوائنٹس حاصل کر سکیں گے؟ وقت اسپیڈ سے گزر رہا ہے. 5 4 3 2 1. چلیں جناب، مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے سلید نے ساری تختیوں کو ترتیب تو دیا ہے. کتنی تختیاں درست لگائی ہیں دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پر اتلو ما اوحیا، بالکل صحیح. ومن یقنت، بالکل صحیح. وما لیا، بالکل صحیح. فمن اظلم، بالکل صحیح. الیہ یرد، بالکل صحیح. حامیم، بالکل صحیح. قال فما خطبکم، بالکل صحیح. قد سمع اللہ، بالکل صحیح. تبارک الذی، بالکل صحیح. عما، بالکل صحیح. 10 کی 10 تختیوں کو ترتیب دے کر 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں سلید نے. ماشاءاللہ، دار المدینہ سے تعلق ہے سلید کا. بڑھیں گے اپنے پوڈیم کی طرف اور اب باری ہے شایان کی. دیکھتے ہیں شایان کتنی تختیوں کو ترتیب دے سکتے ہیں اور شایان کے نصیب میں کن تختیوں کو ترتیب دینا آتا ہے. شایان آئیں گے بیٹا؟ جی دکھائیے. تیاری کن تختیوں کی ہے؟ ساری تیاری آپ کی. ارے ماشاءاللہ. چلیں جی، پھر تو کوئی خوف نہیں، کوئی بھی پرچی نکل آئے نا. جی آپ کی پرچی نکلی ہے. قرآن پاک کی سورتوں کی تختیوں کو آپ نے ترتیب دینا ہے. چلیں جی، آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سلید نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے. تقریباً 55 سیکنڈز میں کمپلیٹ کر لیا تھا. 100 پوائنٹ حاصل کیے تھے. دیکھتے ہیں کہ شایان کیا کر سکتے ہیں. شایان تھوڑا اسپیڈ دکھائیں گے بیٹا، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے. چلیں جی، تقریباً آدھا وقت گزر چکا ہے. اسپیڈ دکھائیں گے. تختی بیٹا یہاں سے شروع کرنی ہے. یہاں سے شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جلدی کریں گے. جی جلدی کریں گے. 20 سیکنڈز رہ گئے ہیں. جلدی 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 کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ. چلیں جناب، کنفیوز ہو گئے لگتا ہے. ساری تختیوں کی تیاری تھی مگر 2 تختیاں گھر نہیں لے جانی تھی، یہیں لگانی تھی. چلیں جی، پہلے نمبر پر لگائی ہے سورہ فیل، بالکل صحیح. سورہ قریش، بالکل صحیح. سورہ معون، بالکل صحیح. سورہ کوثر، بالکل صحیح. سورہ کافرون، بالکل صحیح. یہاں کیا لگنا تھا؟ تو کیوں نہیں لگائی؟ 2 تختیاں ہاتھ میں رہ گئی ہے. 8ویں نمبر پر لگائی ہے سورہ فلق، یہاں غلطی ہوئی ہے. سورہ ناس، یہ بھی غلط. اور یہاں 10ویں نمبر پر سورہ اخلاص، بالکل غلط. کوئی بات نہیں، آپ نے لیے ہیں 50 پوائنٹس. ماشاءاللہ، کیپ اٹ اپ. باری ہے سفیان کی اور دیکھنا یہ ہے کہ سفیان کتنی تختیوں کو اپنی درست جگہ پر لگا پاتے ہیں. سفیان نے جن تختیوں کو درست کرنا ہے ان پر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام. 5 سے زیادہ کم از کم لگانی ہے.
آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اگر آگے بڑھنا ہے تو کم از کم 60 پوائنٹس حاصل کرنے ہیں, ورنہ پھر آپ زیر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی نैاں اپنے ہاتھ میں ہے, ڈبوتے ہیں یا تروتے ہیں. زیرو زبر زیرو زبر جلدی کریں گے, وقت اسپیڈ سے گزرتا ہے. زیرو زبر زیرو زبر بچوں پوچھیں گے جلدی کریں گے بیٹا, شاباش. سوال پھر 30 سیکنڈز گزر چکے ہیں, جلدی کریں گے. اس کا جواب جی شایان, کیا ارادے ہیں آپ کے, کیا لگتا ہے زیرو زبر یہ غلط کر رہے ہیں؟ ارے بھائی, زیرو زبر شایان نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ غلط کر رہے ہیں. زیرو زبر جلدی کریں گے, وقت اسپیڈ سے گزر رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی, چیک کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. جی ساری تیاری تو ہمارے شایان کی تھی. شایان جواب دیں گے, یہاں پر آؤ. شایان جلدی سے آ جاؤ. جی نام لیتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے کون سی تختی درست ہے. المقسط, بالکل صحیح. الجامع, ماشاءاللہ. المانع, غلط ہے. یہاں غلطی کر گئے ہیں. النافع, یہ بھی غلط ہے. الغنی, چھٹے نمبر پہ ہاں. المعطی لگتا ہے یہاں پر. چھٹے نمبر پر المغنی, غلط. المعطی, غلط غلط. الہادی, غلط غلط. النور. واہ 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں, مگر یہ 20 پوائنٹس کفایت نہیں کریں گے, آگے نہیں پہنچا سکیں گے. زیرو زبر زیرو زبر آپ نے ماشاءاللہ پچھلے راؤنڈ میں اچھا پرفارم کیا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر زیرو زبر جی ناظرین, ہم پہنچ چکے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ یعنی فیصلہ کن راؤنڈ میں. یہی راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں سے کون آگے بڑھے گا اور کون ہم سے خوبصورت سا تحفہ لے کر اپنی گھر کی طرف چلا جائے گا. دونوں ہی بریلینٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے. دونوں برابر میں موجود ہیں, بہترین پرفارمنس کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں. اب فیصلہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آخری راؤنڈ کی کارکردگی انہیں ہمارے سپر 4 راؤنڈ کا حصہ بھی بنا سکتی ہے یا پھر انہیں ایلیمنیشن بھی کروا سکتی ہے. ان کی نیا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. جی باری باری آپ دونوں سے سوالات ہوں گے, مگر اس بار سوال کا آپشن آپ کو دیا جائے گا. جس موضوع سے آپ چاہیں ہم سے سوال لے سکتے ہیں, قرآن یا حدیث. سوال سننے کے بعد اگر آپ نے ڈائریکٹ جواب دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ چاہیں تو ہم سے آپشن لے سکتے ہیں, مگر آپشن سننے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے 5 پوائنٹس. اور اگر دونوں صورتوں میں آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. شروع کریں گے سلیت رضا سے. سلیت رضا موضوع بتائیں گے. حدیث. حدیث مبارکہ کا موضوع سلیکٹ کیا ہے سلیت نے. حدیث پاک کے موضوع سے سوال ہے, ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے دل میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ چاہیں تو جواب دیں, چاہیں تو آپشن لے لیں. آپشن. آپشنز ہیں, آپشن 1 حسد, آپشن 2 محبت. ناظرین آپ بھی سوشل میڈیا پر ہمیں جواب دے سکتے ہیں, آپ کے نزدیک کون سا آپشن درست ہے, 1 یا 2؟ جی محبت. آپ نے کہا آپشن 2 محبت, جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 پوائنٹس حاصل کیے ہیں سلیت رضا نے. باری ہے شایان کی, کس موضوع کو سلیکٹ کریں گے؟ حدیث. حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے شایان نے. آپ نے بتانا یہ ہے سب سے پہلے کن مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوا؟ آپشن. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت سوال. جی جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں, آپشن 1 یمنی مسلمانوں کو, آپشن 2 شامی مسلمانوں کو. یمنی مسلمانوں کو. آپ نے کہا یمنی مسلمانوں کو اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. 5 پوائنٹ سے دونوں برابر ہیں, کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. باری ہے سلیت رضا کی. جی سلیت موضوع بتائیں گے. قرآن پاک. اس بار قرآن پاک کے موضوع کو سلیکٹ کیا ہے سلیت رضا نے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ جودی پہاڑ پر. آپ نے کہا جودی پہاڑ پر. آپشن کوئی نہیں لیا. یہ آپ کا آپشن نہ لینا آپ کے 10 پوائنٹس کو مائنس بھی کروا سکتا ہے.
مگر شایان بتائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ سوال آتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ میں آپ ڈائریکٹ جواب دیتے یا آپشن لیتے؟ آپشن لیتا. آپ آپشن لیتے، اور انہوں نے کوئی آپشن نہیں لیے. ان کا فیصلہ آپ کے مطابق کیا ہے، درست ہے یا غلط؟ میرے کو لگتا ہے درست ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ درست ہے، اور آپ کا سمجھنا بالکل درست ہے، کیونکہ صحیح جواب جودی پہاڑ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سلیط رضا نے اپنے اسکور میں. باری ہے شایان کی. شایان موضوع سلیکٹ کریں گے. قرآن. قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے، مگر کافی سوچ کر کیا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. سوال یہ ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جو توریت شریف کی پہلی آیت ہے؟ آپشن. آپ نے کہا آپشنز ہیں. آپشن 1 سورہ انعام کی پہلی آیت، آپشن 2 آیت الکرسی. سورہ انعام کی پہلی آیت. اللہ اکبر. شایان نے کہا سورہ انعام کی پہلی آیت. سلیط اگر یہی سوال آپ کے پاس آتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ سورہ انعام کی پہلی آیت. آپ نے کہا آپ بھی یہی جواب دیتے، یعنی ان کا جواب بالکل درست ہے. شایان نے حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس. باری ہے سلیط رضا کی. سلیط رضا موضوع چوز کریں گے، مگر سلیط نے بغیر آپشن لیے ہمیں جواب دیا تھا، اور 5 پوائنٹ سے سلیط آگے ہیں. جی حدیث. مقابلہ کسی بھی طرف پلٹ سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی ہو سکتا ہے. جی جناب، باری ہے سلیط رضا سے سوال کرنے کی. سلیط نے موضوع سلیکٹ کیا ہے حدیث پاک کا. آپ بتائیے، خوشی میں کسی سے گلے ملنا کیا ہے؟ آپشن. تھوڑا سا اگر دھیان دیتے تو شاید آپ اس کا جواب بھی بغیر آپشن لیے دے سکتے تھے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 واجب، آپشن 2 سنت. سنت ہے. سلیط نے جواب دیا سنت ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سلیط رضا نے اپنے اسکور میں. باری ہے شایان کی. دیکھتے ہیں اس بار کون سے موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے شایان نے. آپ کے لیے سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق ہم کس چیز کے ذریعے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں؟ آپشن. شایان نے کہا آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 اچھی باتیں، آپشن 2 خوش اخلاقی. نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، بڑا ہی کلوز مقابلہ ہے. دونوں بھرپور تیاری کر آئے ہیں، کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. جی جناب. خوش اخلاقی. آپ نے کہا خوش اخلاقی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. صرف 5 پوائنٹس کا فرق ہے دونوں کنٹیسٹنٹس کے درمیان. یہ فرق کبھی بھی کسی بھی وقت کم ہو سکتا ہے. باری ہے آخری سوال کرنے کی سلیط رضا سے. جی سلیط موضوع سلیکٹ کریں گے. قرآن پاک. سلیط نے موضوع سلیکٹ کیا قرآن پاک کا، اور آپ کے لیے سوال ہے، کون سی صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے؟ سورہ ملک. بغیر آپشن کے جواب دے رہے ہیں. آپ نے پورا 1 سیکنڈ بھی نہیں لیا، بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا. تھوڑا تو سوچ لیتے. نہیں سر، سورہ ملک. جی سورہ ملک. سورہ ملک. جی شایان کیا لگتا ہے ان کا جواب؟ بالکل درست ہے. شایان کا کہنا ہے ان کا جواب بالکل درست ہے، اور سلیط نے جو جواب دیا وہ واقعی بالکل درست ہے. 10 مزید پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے سلیط نے اپنے اسکور میں. باری ہے شایان کی. شایان موضوع بتائیں گے. قرآن. آپ نے قرآن پاک کے موضوع کو چوز کیا. آپ نے بتانا ہے قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی. آپ نے کہا عربی. جواب آپ کا بالکل درست ہے. ناظرین بہت کلوز مقابلہ رہا. صرف 5 پوائنٹس کے مارجن سے سلیط رضا آگے نکل گئے اور شایان یہ زیر ہو گئے. شایان کی پرفارمنس آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس رہی. اگر ان کے سامنے کوئی اور اسٹوڈنٹ ہوتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ مقابلہ شایان ون کرتے. بڑے ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اور بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ آگے بڑھتے رہے. مگر کیا کریں، نصیب، اور نصیب کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. لیکن یہاں پر ہمارے آج کے پروگرام کے جو ونر رہے ہیں وہ ہیں سلیط رضا، زیرو زبر. اور ہمارے رنر اپ رہے ہیں شایان. ماشاءاللہ یہ خوبصورت سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. اللہ کریم آپ کو برکت دے.
मैं इनके वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा इन्हें जरूर हाफिज कुरान बनाइएगा। माशाल्लाह अल्लाह ने आपके बच्चे को बेहतरीन हाफजा दिया है, आलिम कुरान बनाएं तो सोने पर सुहागा। अल्लाह हमारे शायान को दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। सलीत रजा हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी के साथ नाजरीन हमारा आज का कंपटीशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाजत, आपसे एक मरतबा फिर कल मुलाकात होगी एक नई टीम के साथ, नए स्टूडेंट के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और हमारा इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया